السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وآتيناه من كل شيء سببا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہے وہ آیات مقدسہ نمبر 83، 84، 85 اور 86 ہیں۔ سورۃ الکہف ہے، پارہ نمبر 16 ہے۔ اللہ رب العزت سے درخواست ہے اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ سورۃ الکہف کے آغاز میں یہ بات ہوئی تھی کہ مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے یہود کے کہنے پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات پوچھے کہ یہ نبی جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان سے 3 سوالات کیجئے تاکہ پتہ چلے کہ یہ واقعی نبی ہے اللہ کا۔ تو پہلا سوال تو سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کیا ہے اس کے بارے میں سوال ہوا، اور دوسرا سوال یہ تھا اصحاب الکہف کے بارے میں، اور تیسرا سوال یہ ہے ذی القرنین کے بارے میں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے ہیں۔ روح کے بارے میں بھی مختصر ہم گزارشات کر چکے ہیں، جتنا ہمارے پاس وقت ہوتا ہے اس کے مطابق۔ اصحاب الکہف کے بارے میں بھی بات چیت ہو چکی ہے، اور آج ذی القرنین کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے اپنے اس محدود اور مختصر وقت کے مطابق۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ذی القرنین کا یہ جو واقعہ ہے، جتنی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں معلومات دیں، پھر اسی کی تناظر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معلومات دیں۔ مختلف احادیث کی کتب میں کچھ تفصیلات موجود ہیں۔ یہ وہ حقیقی معلومات ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو قرآن نے واضح نہیں کی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں واضح نہیں کیں، اس کے بارے میں ہمارے جو مؤرخین ہیں یا مفسرین ہیں وہ پھر تفصیلات بیان کرتے ہیں، اور وہ ان کی آراء ہیں، جو ان کی تحقیق ہے، ریسرچ اور مطالعہ ہے، اس پہ ان کی آراء ہیں۔ تو ہمارے پاس تو چونکہ اتنا تفصیلی وقت نہیں ہے، ہم کوشش کرتے ہیں ہمیشہ صرف قرآن پاک کے حوالے سے ہی گفتگو کریں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذو القرنین کے بارے میں سوال کیا گیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ذی القرنین کے بارے میں۔ قل، آپ فرمائیے، کہہ دیجئے، سألت علیکم منہ ذکرا، میں اس کے کچھ احوال
کچھ حالات یا واقعات یا ان کی جو تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ذوالقرنین، اصل میں یہ جو قرنین لفظ ہے تثنیہ کا صیغہ ہے۔ قرن ایک سینگ کو کہتے ہیں اور قرنین کا معنی ہوتا ہے دو سینگوں والا۔ تو ایک رائے یہ بھی ہے کہ شاید وہ کوئی تاج ایسا پہنتے تھے جن کے دو سینگ بنے ہوئے تھے۔ دوسری رائے یہ بھی ہے کہ اصل میں قرن صدی کو کہتے ہیں، تو قرنین یعنی انہوں نے 2 صدیاں جو ہے وہ حکومت کی اور اللہ رب العزت کے نظام کو غالب کیا ہے۔ اور پھر 2 سمتیں مشرق اور مغرب، یہاں پہ انہوں نے سفر کیا اور اس کے ساتھ شمال کی طرف بھی سفر کیا۔ چوتھی جو سمت ہے جنوب کی طرف سمندر تھا، وہاں آپ نہیں گئے۔ تو آپ نے یہ جو کنارے ہیں تینوں سمتوں کے کناروں تک آپ نے رسائی حاصل کی ہے اور حکومت کی ہے۔ مشرق کا جو آخری کونا ہے وہاں تک بھی پہنچے، مغرب کا بھی پہنچے اور شمال کی طرف بھی آپ نے سفر کیا ہے۔ تو یہ بھی آپ نے گویا سارے جو سمتوں کے جہتوں کے کونے ہیں ان کا سفر کیا ہے۔ ذوالقرنین جو ہیں یہ سابعین کے نبی ہیں۔ پچھلے دروس میں بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ جو سورۃ الکہف ہے اور اس میں جو واقعات ہیں یہ سابعین کے متعلق ہیں۔ وہ بھی ایک ذریعہ علم ہے جس کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام سے ہوتا ہے کہ وہ قلب سے قلب تک وہ علم منتقل کرتے ہیں، اور یہ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بھی عرض کیا تھا۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ اور پھر زرتشت نبی جو ہیں اور دانیال نبی جو ہیں یہ وہ انبیاء ہیں، اور انہی کے سلسلے میں سے یہ بھی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ذوالقرنین کو یہ جو اختیار دیا، صلاحیت دی، اس میں گویا انہوں نے پوری دنیا کو روابط کا نظام قائم کر دیا۔ دنیا میں انہوں نے جتنی بھی اقوام تھیں ان میں روابط قائم کی۔ یہاں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو اللہ کے نبی ہیں اور سابعین میں سے ہیں، انہوں نے روابط کا نظام قائم کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تحریک حنیفیت کے مرکز ہیں، امام ہیں، انہوں نے جو انسانیت کے لیے نظام قائم کیا، انسان کو مرکز بنا کر، اس کی روح کو مرکز بنا کر، اور پھر ظلم کی پہچان پیدا کر کے وقت کے نمرود ظالم بادشاہ سے مقابلہ کیا اور اس کی بنیاد رکھی، تو ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العزت کے بین الاقوامی نبی ہیں۔ چنانچہ پوری دنیا میں بین الاقوامی سطح پر جو ساری دنیا میں روابط کا نظام قائم کیا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض ارأیتم مشارقہا و مغاربہا، اللہ رب العزت نے پوری زمین میرے سامنے سمیٹ کر رکھ دی اور میں نے مشرق و مغرب کا مشاہدہ کیا، اللہ نے مجھے مشاہدہ کروایا۔ مقصد یہ تھا کہ بین الاقوامی سطح پر ساری دنیا کے روابط کے نظام کو جو قائم کرنے والے ہیں تحریک حنیفی میں، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اللہ رب العزت اب جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کچھ چیزیں ہمیں بتاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں انا مکننا لہ فی الارض، بے شک ہم نے اس کو دنیا میں طاقت دی، قدرت دی،
وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے ہر قسم کا ان کو سامان عطا کیا، یعنی ساز و سامان جو جس کے ذریعے سے آگے فتوحات ہونی ہے، امن قائم ہونا ہے، معاشی خوشحالی ہونی ہے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، ہم نے ان کو اور جو سفر آگے کرنے تھے انہوں نے اس کے لیے بھی سامان عطا کیا۔ تو گویا ذوالقرنین کی مدد اس کی قدرت کے جو پیچھے قدرت کار فرما ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دیا، تو یہ من جانب اللہ ہے، اصل میں اللہ رب العزت کی طرف سے۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ آپ فتوحات حاصل کرتے کرتے اپنی حکومت کو آگے بڑھاتے بڑھاتے پہنچ گئے مغرب الشمس، سورج ڈوبنے کی جگہ پہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ وجدہا تغرب فی عین حامیہ، آپ نے یہ دیکھا وہاں پر کہ سورج ڈوب رہا ہے جیسے ایک دلدل کی ندی میں، ایک دلدل ہوتی ہے اور پانی ہوتا ہے اور وہ سیاہ پانی ہو چکا ہو، وہاں پر سورج غروب ہو رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس سے آگے پھر دنیا کوئی نہیں ہے، یہ گویا اینڈ ہے مغرب کے اندر۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور وہاں پر آپ نے ایک قوم کو دیکھا۔ تو سورج تو اس طرح غروب ہو رہا ہے جیسے ندی کے اندر جا کر وہ ختم ہو گیا، پانی کے اندر اور دلدل کے اندر، اور وہاں پر ایک قوم بھی آپ نے دیکھی ہے اس جگہ پر۔ قلنا، ہم نے کہا، یا ذا القرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا تو یہ ہے کہ آپ ان کو عذاب دیں، اگر تو یہ ظالم ہے، یہ قوم ظالم ہے، انسانوں پر ظلم کرتی ہے، انہوں نے کوئی ایسا سماجی نظام قائم کیا ہوا ہے، سیاسی نظام قائم کیا ہوا جو ظلم کا ہے، تو پھر آپ ان کو سزا دے سکتے ہیں۔ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، اور آپ جائزہ لیں ان کا، غور و فکر کریں، ان کا مطالعہ کریں، ان سے بات چیت کریں، مذاکرات کریں، اگر تو یہ اچھے لوگ ہیں تو پھر آپ ان کے لیے اچھائی قائم کر سکتے ہیں۔ گویا اس طریقے سے مغرب میں آپ نے جو سفر کیا ہے اور اس کا اینڈ تک پہنچتے ہیں، اینڈ دیکھا ہے آپ نے، اور وہاں پر جو قوم ملتی ہے وہاں پر بھی آپ نے عدل کا نظام قائم کیا ہے۔ اصل میں یہاں سے جو رہنمائی مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جہاں جس علاقے میں گئے عدل کا نظام قائم کیا، مساوات کا نظام قائم کیا، اور اگر کوئی قوم ظالم ہے تو اس کا مقابلہ کیا ہے، ان کو سزا دی ہے۔ تو یہ جو سسٹم ہے جزا اور سزا کا، یہ ذوالقرنین ساتھ ساتھ قائم کرتے رہے ہیں، اور یہی اصل میں عادل حکمران کی خوبی ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ جہاں بھی گئے اللہ نے آپ کو وسائل دیے، آپ کو قدرت دی، اختیارات دیے، قوت اور طاقت دی، اور آپ نے وہاں کے لوگوں کو عدل کی دعوت دی، عدل کی طرف لے کے آئے، انصاف کی طرف لے کے آئے، اور اگر کوئی نہیں آیا تو پھر اس کا مقابلہ کیا ہے۔ یہ ذوالقرنین کا جو اصل میں سیاسی نظام ہے اور معاشی نظام ہے، اس حوالے سے اللہ رب العزت نے یہاں رہنمائی ارشاد فرمائی ہے۔ یہ واقعہ انشاءاللہ جاری ہے، آگے اگلے دروس میں اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ان واقعات کے ذریعے سے ہمیں جو سچی رہنمائی مل رہی ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
برحمتك یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔